الفتن کے ساتھ ساتھ یہ فیشن پرستی بھی ایک فتنہ بن کر ہمارے گھروں میں آ گئی ہے۔ ٹی وی پر آنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت بنانے کے لیے نت نئے فیشن اختیار کر رہے ہیں، اور پھر انکانشیسلی وہی رنگ ڈھنگ جو ہیں وہ ناظرین بھی کر رہے ہیں، سارا دیکھنے والے وہی اختیار کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ہماری اسلامی جو اقدار تھی وہ ملیا میٹ ہو کر رہ گئی ہیں۔ جو جتنے بھی جاہلانہ اقدار ہیں نا، جتنے بھی یہ جو ہیں رواج ہیں، وہ سارے ہمارے معاشرے میں غلبہ کر رہے ہیں۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ آج کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے دیکھیں، کیا اس بات پہ ہم عورتوں میں یہی ڈسکشن نہیں رہ گئی کہ فلاں ایکٹریس جو ہے وہ یہ ڈریسنگ کر رہی ہے آج کل، تو لہٰذا مجھے بھی ایسا ڈریس کرنا ہے تیار۔ تو یہی چیزیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ انکانشیسلی ہم ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ اس فیشن پرستی میں ہم اس قدر پھنستے جا رہے ہیں کہ ہمیں حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، حیا کا تو تصور ہی نہیں رہا۔ جو پہلے دور میں حیا سکھائی جاتی تھی نا ڈریسنگ کے ذریعے، کہ ایک لڑکی کا یوں گیٹ اپ ہونا چاہیے، اس کو باحیا دکھنا چاہیے، وہ آہستہ آہستہ فیشن کے نام پہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہوا ہے کہ ٹی وی پر آنے سے پہلے جو عورتوں کا جو حجاب کے بغیر گھر سے نکلنا جو تھا وہ سخت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن کیا ہوا، ٹی وی آنے کے بعد پہلے حجاب ختم ہوا، پھر آہستہ آہستہ چادر غائب ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ سر سے دوپٹہ بھی گیا، چادر چھوڑ کے دوپٹے آ گئے نا چھوٹے، پھر دوپٹہ بھی گیا، پھر دوپٹے سے بنی ہوئی رسی گلے میں آنے لگی، پھر آہستہ آہستہ تو اس کا بھی رواج ختم ہو گیا۔ پھر نصف آستین والی قمیضوں کا رواج شروع ہو گیا جی، شارٹس قمیض کا رواج ہے، یعنی شارٹ کے چکروں میں ہم وہ پوری قمیض تو چھوڑی، شارٹ کر دی، اب شارٹ کے چکروں میں وہ شرٹس کا رواج چل پڑا ہے۔ اب تو پینٹ شرٹس چل رہی ہیں نا، جینس چل رہی ہیں، تو اب تو آستینوں والی قمیض بھی گئے۔ فیشن پرستی کے لیے جو بیوٹی پارلر جگہ جگہ پہ، محلے محلے میں، گلی گلی میں موجود ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے کہ یہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ وہاں بھی جائیں گے تو ایک تو ڈریسنگ، دوسرا پھر اوپر سے میک اپ، ایسی ایسی قسم کا میک اپ آ گیا ہوا ہے کہ جو بالکل ہی یعنی موزوں نہیں ہے، جو بالکل غیر مناسب ہے، یا بعض اوقات تو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہم بیوٹی پارلر جائیں، کسی دلہن کو تیار ہونا ہو نا، تو اس کو بڑی سوچ سمجھ کے دیکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کروں کہ نہ کروں، اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز۔ لیکن بیوٹی پارلر میں جائیں، ان کو بڑا عیب سا لگتا ہے، یہ کوئی سوچے نا کہ مجھے یہ کروانا چاہیے کہ نہیں۔ مثلاً وہاں کیا چیزیں ہیں کہ جو مطلب جوڑا جائز نہیں ہے وہ کروا دیتی ہیں، تھریڈنگ کروانا جائز نہیں ہے، یہ سوری پلکنگ جو ہے جائز نہیں ہے وہ کروا لیتی ہیں، یا اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے، تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہیں، لیکن ہم کروا رہے ہیں۔ وہاں جا کے ہم اسلام والا بندہ اگر یہ بات کرتا ہے نا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں کروانی، تو اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کس دور کی جاہل ہے، اٹھ کے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ دور کون سا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی، اس نام پہ بھی لوگ جو ہے اسلام والوں کو ورگلاتے ہیں اور پھر پورا ملوث کرتے ہیں اس چیز میں، پوری موٹیویشن دے کر ان کو ان چیزوں میں ملوث کر دیتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں، اس کے بغیر تو اب دلہن ہی نہیں لگو گی۔ میرا خیال ہے سب دلہنے ہی لگتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ بہرحال یہ فیشن پرستی ہم نے جب اڈاپٹ کی نا کسی غیر سے، تو یقیناً ہم بھی غیر ہی بن گئے ہیں۔ ہمارے اندر بھی وہ اسلام کی سی اپنائیت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں دیکھ کے کوئی بندہ یہ نہیں جج کر سکتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ پہلے دور میں مسلمان اور غیر مسلم دور سے پہچانا جاتا تھا، لیکن اب پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ مسلم ہو کہ نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں، کوئی گیٹ اپ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، حیا میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، اس فیشن میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، تو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ پہلے یہ پوچھنا پڑتا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ مزید فرقہ واریت بھی پوچھنی پڑتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی اسلام کو فالو کرنے والی ہیں کہ نہیں، آپ کے گھر کی تہذیب کیا اسلام کو فالو کرنے والی ہے کہ نہیں۔ کیونکہ جس بندے کا گیٹ اپ بھی نہیں، ٹھیک ہے، اولاً یہ نظر تو آ رہا ہے کہ اسلام کو فالو کرنے والا نہیں، لیکن بڑے لوگ ہیں جو گیٹ اپ میں چھپے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گیٹ اپ تو ایک الگ سی چیز ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا جو گھرانہ ہے نا وہ بڑا دینی ہے، لیکن گیٹ اپ سے کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کا گھرانہ دینی ہے، کیونکہ فرسٹ امپریشن جو آپ دے رہے ہیں اب اگلے بندے کو، وہی جب حیا کے مخالف ہے، تو کیسے کوئی جج کرے کہ آپ کے گھر والوں کو دین پڑھنے کا شوق ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ہے، قرآن سے لگا ہوا ہے، جبکہ آپ کا جو امپریشن ہے وہی نہیں ایسا پڑھ رہا۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی فیشن پرستی ہے وہ ساری کی ساری کہاں سے آ رہی ہے بتائیے؟ الفتن کے ذریعے سے، غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں میں۔ بظاہر تو یہ ایک دیکھیں ڈیوائس ہے، موبائل ہے نا یا LCD ہے، یہ ایک ڈیوائس کی شکل میں ہے۔ ڈیوائس بذات خود حرام نہیں ہے، یہ وہ حلال یا حرام نہیں ہے، بالکل جیسی ایک چھری ہے نا، تو چھری کا استعمال برا بھی ہے اچھا بھی ہے، آپ اسے چاہے فروٹ کاٹیں یا کسی کا گلا، ٹھیک ہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ جو موبائل ہے، یہ LCD ہے، اس کو ہم اچھا استعمال کرنا چاہیے تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کاہے کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو واقعی ایک نیگیٹیوٹی میں لے کے جائیں گے تو یہ آپ کو بڑی نیگیٹیوٹی دے دے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کو
اچھے سے اچھا فائدہ اٹھانے کی اس کو کوشش کریں، اچھے سے اچھا جو ہے اس کو استعمال کرنے میں لائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ